ہر گناہ کی توبہ موجود ہے، گستاخ رسول کی کوئی توبہ نہیں ہے، اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، ہمارے بھی وزیر اعظم نے رات اسمبلی کے اندر بیان دیا ہے، ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر کسی بھی قسم کی گستاخی کو، کسی بھی قسم کی حرزہ سرائی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، یقیناً کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب کو کہ اس نے نبی مہربان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر اتنا بڑا قدم اٹھایا، اور اس نے کہا سوار کے دن پوری اسمبلی انشاءاللہ اسی موضوع کے پر بات کر کے ایک قرارداد بنا کے انڈیا کے اندر ایک مراسلہ بھیجا جائے گا کہ اس وزیر کو قتل کر دیا جائے، اسے مار دیا جائے۔ میرے بھائیوں، انشاءاللہ جس وقت اس طرح کے فیصلے عالم اسلام کرے گا، علماء بھی ہمیشہ حکومت کے دست بازو بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر آج ہم دیکھتے ہیں، ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے، ہمارے بات آگے تو ذمہ طور پہ کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر علماء کا طبقہ ہمیشہ کے لیے 75 سے زائد برس پاکستان تو بنے ہوئے ہو چکے ہیں۔ علماء طبقہ ہمیشہ کے لیے 75 سالوں کے اندر حکمرانوں کے خلاف ہے۔ کس لیے خلاف ہے؟ کس لیے خلاف ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ حکمرانوں نے قانون شریعت کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ اگر 295 کا قانون موجود تھا، آسیہ ملونہ کو ملک بدر کیوں کیا گیا؟ ملک سے کیوں نکالا گیا؟ جس وقت اس کی سزا شریعت کے اندر اس کی سزا